تصوف یعنی خدا میں چھلانگ. جو خدا میں چھلانگ لگانے کی ہمت رکھتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں. تصوف کے معنی ہے کہ اس دنیا میں بے جان چیزوں کی طرح نہیں بلکہ روحانیت کے ساتھ جینا ہے. تصوف کے معنی ہے جو دکھ رہا ہے اسی میں الجھے نہیں رہنا بلکہ اندھے کے انچھوئے کو تلاش کرنا. صرف شکل و صورت کے ساتھ ہی رشتہ نہ رہ جائے بلکہ بے صورتی کے ساتھ بھی تعلق پیدا ہو جائے. پانی میں چند بلبلے تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے ہیں اتنی ہی زندگی نہیں. اس اعلان کا نام تصوف. زندگی پیدائش اور موت کے بیچ کی کڑی نہیں. زندگی پیدائش اور موت کے بیچ کی کڑی نہیں. ذرا بہت نقطہ گہرا ہے. زندگی جو کس لوگ لائف کہتے ہیں نا, ہم سمجھتے پیدا ہوا یہ مر گیا, اس کی یہ جو بیچ کا جو پیریڈ کیا ڈیوریشن ہے اس کا نام ہم کہتے ہیں لائف. تو اصل میں اس ڈیوریشن کا نام لائف نہیں ہے بلکہ پیدائش سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی ہزاروں پیدائشیں اور ہزاروں موت ہوتی رہتی ہے مگر زندگی کی دھارا بغیر رکے بغیر ٹوٹے بہتی رہتی ہے. جو پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد بھی باقی رہنے والی زندگی اسی کو جان لینے کا نام تصوف ہے. تصوف میری نظر میں خدا کی محبت کا دوسرا نام ہے. خدا کی محبت کے خدا کی جو محبت ہے اس کا دوسرا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تصوف دنیا کو چھوڑ دینے کا نام ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ترک دنیا. کیا سمجھتے ہیں؟ ترک دنیا. تو پہلے ترک دنیا کو مطلب پہلے میں سمجھاتا ہوں. ترک دنیا کس کو بولتے ہیں؟ سب میں پہلے تو یہ سمجھو کہ آپ کے اپنے مائنڈ میں دنیا کیا ہے. اب وہ چھوڑو گے نا تو آپ کے مائنڈ میں دنیا کیا ہے آپ وہ چھوڑو گے. آپ کے مائنڈ میں دنیا کیا ہے آپ وہ چھوڑو گے. اگر آپ دنیا کو سمجھتے کہ ماؤس ہے تو آپ ماؤس کو چھوڑ دو گے. آپ سمجھتے کہ موبائل ہے, آپ دنیا یعنی موبائل سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا ایک سمجھ ہے نا. آپ جس چیز کو دنیا کہتے ہوں گے اسی کو چھوڑو گے نا. تمہاری نظر میں دنیا کا کانسیپٹ الگ ہوگا, ان کی نظر میں دنیا کا کانسیپٹ الگ ہوگا. یہ دنیا بولے تو یہ کسی اور کو سمجھتے ہوں گے. یہ سمجھتے ہوں گے بھائی بیوی بچے یہ دنیا ہے. تم سمجھتے ہوں گے بھائی کاروبار جو ہے یہ دنیا ہے. یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو ہے سب یہ اس کے اندر آدمی گم ہو جاتا ہے یہ دنیا ہے. تو پہلا یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا بولتے کس کو ہے. ہاں جی, جس کو آپ کو چھوڑنا ہے. اور دنیا کو چھوڑنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے سوسائڈ. کیا ہے؟ ہاں, خودکشی جس کو ہم کہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ خودکشی. جب آپ خودکشی کرو گے تو دنیا چھوڑ سکتے ہیں, اس سے پہلا نہیں. آپ بولو گے نہیں بولے یہ جو یہاں سے چلے جانا اور کسی جنگل میں رہ جانا. ٹھیک ہے, اب جنگل میں رہنے کے بعد آپ کیا کرو گے معلوم ہے؟ خود کی بیوی کا کھانا نہیں کھاؤ گے, پھر کسی اور کی بیوی کا بنا ہوا کھانا کھاؤ گے. وہ لا کے دے دے گا نا آپ کو. پتا نہیں کون بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوا تو یہیں کی لوگے نا, یہاں کا نہیں لوگے تو وہاں کی تو سانس لوگے نا. اسی آسمان کے نیچے رہو گے, اسی زمین کے نیچے رہو گے نا. تو پہلے یہ دیکھو کہ یہ کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے کیا آپ کو دنیا. یہ لیپ ٹاپ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے کہ یہ دیوار آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے کہ یہ جو فضائیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اب خامو خواہ دنیا خراب ہے, دنیا خراب ہے کہہ رہے ہیں. اگر دنیا اتنی خراب ہے, ٹھیک ہے بات سمجھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اگر ہمیں تمہیں بنانا نہ ہوتا, تمہیں یعنی وجود میں لانا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کا ظہور نہیں کرتا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے دنیا بنایا. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے یہ دنیا بنایا تو ایسا بنایا ہوگا, خراب بنایا ہوگا کیا؟ وہ تو اپنے محبوب کے لیے جب سجایا اس نے تو بہت خوبصورت سجایا. وہ تو کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا, ہر چیز کو وہ کر دیا. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, یہ چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے, سبزیاں سر سبز تیری غذا کے واسطے, یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. میں نے ساری چیز تیرے لیے بنایا, تیرے لیے ہر چیز میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. کیا میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. یہ آنکھ دیا جو دیکھنا دیکھ, یہ کان دیا جو سننا سن, زبان دیا جو بولنا بول, یہ پیر دیا جہاں جانا جا, یہ ہاتھ دے دیا
جو کرنا کر لے، مگر یہ دل میرے لیے رکھ، یہ دل میرے لیے ہے، کس کے لیے؟ یہ آنکھ تیرے لیے، یہ کان تیرے لیے، یہ زبان تیرے لیے، یہ ہاتھ تیرے لیے، یہ پیر تیرے لیے، ہر جسم کا ہر اعضا تیرے لیے، اور صرف یہ قلب میرے لیے. کیا ہے؟ یہ صرف قلب میرے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قلب میرے لیے، یہ میرا گھر ہے. کیا ہے؟ قلوب المومن عرش اللہ تعالیٰ، قلوب المومن بیت اللہ تعالیٰ. کہ مومنوں کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے. تو اسی کو سمجھنا پڑے گا کہ اس قلب کی وسعت کیا ہوگی، اس کا پھیلاؤ کیا ہوگا، ایکسپینڈیشن کیا ہوگا، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کیسا ہوگا کہ جو کہیں نہیں سما سکا وہ دل میں سمایا، جس کو عرش نہیں سما سکا، فرش نہیں سما سکا، وہ تمہارے قلب میں سما رہا ہے. تو اس کی وسعت کا عالم کیا ہوگا اس قلب کے. تم یہ مت سمجھو کہ ایک مٹھی بھر ہے وہ ایک مٹھی بھر نہیں ہے جس کو آپ قلب کہہ رہے ہیں. وہ قلب کیا ہوگا سوچو آپ. تو اسی قلب کو سجانے کی بات ہے، اسی دل کو جو ہے نا بسانے کی بات ہے، اسی میں رب کو بسانے کی بات ہے. تو اسی کے لیے آئے بات میں، اس لیے کہتے ہیں نا دل بنا تو سب بنا. دل بنا تو سب بنا، دل نہیں بنا تو ختم ہو گئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، خراب ہوتا ہے. اگر وہ بنا تو سب بنے. تو بولے یاد رکھ لو، جان لو وہ کیا ہے، دل. کیا ہے دل. اس لیے میں کیا کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت. انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار کس میں ہے؟ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنے بھی آپ عمل کریں گے اس کا مدار کس میں ہے؟ نیت پہ ہے. اور نیت کا مدار کس پہ ہے؟ دل پہ. دل پہ ہے. کیا ہے؟ دل پہ. یہ حدیث میں نہیں آیا. حدیث میں اتنا آیا ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیت ہے، مگر نیت کا مدار کا ہے وہ نہیں ہے. اس کے آگے تو پھر بتائیے. اگر سبھی وہ آ جائے گا تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. تو میں وہی کہتا ہوں کہ یہ دنیا ڈسٹرب نہیں کر رہی آپ کو، ورنہ آپ سمجھے دنیا کیا ہے. کیا ہے تو کیا چیز ہے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بہت اچھی اس میں سمجھایا. کہتے ہیں چیست دنیا. پوچھتے ہیں چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا اس خدا غافل بدل. فرماتے کہ دنیا کیا ہے. کہتے کہ نہ تیری بیوی دنیا ہے، دنیا کا مال دنیا ہے، نہ اولاد دنیا. جو شے بھی تجھے اللہ کے یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. جو شے بھی تجھے اللہ سے غافل کر دے کیا ہے وہ دنیا ہے. جو بھی اگر مسجد تجھے اللہ سے غافل کر دے تو وہ مسجد نہیں ہے، وہ دنیا ہے. کیا ہے؟ دنیا. وہ دنیا ہے. دنیا یہ نہیں ہے. میں کیا بتا رہا ہوں بار بار، یہ دنیا نہیں. اس کو چھوڑنا ہے تو خودکشی کرنا پڑے گا. جو دنیا جس کا نام ہے وہ کیا ہے؟ جو شے تجھے یاد الہی سے غافل کر دے، جو شے تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اگر کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ تسبیح کی وجہ سے تو اللہ سے غافل ہو گیا تو وہ بھی تسبیح کی دنیا ہو جائے گی. اور پوری دنیا کے مجموعے میں موجود ہیں. کیا ہے؟ پورے مجموعے میں ہے. اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے تو پھر تو دنیا میں نہیں ہے. لوگوں کو لگے گا تم دنیا میں، لوگوں کو لگے گا تم اس زمین پہ چل رہے، لوگوں کو لگے گا تم یہاں سے سانس لے، مگر تم یہاں نہیں ہو. ایک عورت تھی، کہتے ہیں وہ کیا کی کہ اپنے شوہر کو مانتی نہیں تھی. وہ اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ ان کے شوہر کے کئی حصے پڑے ہوئے جسم کے علیحدہ علیحدہ. تو وہ پوچھتی ہے، جیسا کہ وہ ڈر جاتی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی پھر اٹھ گئے. تو بولے یہ جو آپ کا ہوا یہ کیسا ہوا، میں جاننا چاہتی ہوں، یہ راز کیا ہے، یہ بات کیا ہے. تو وہ کہتے ٹھیک ہے میں تم کو سمجھا دوں گا. کیا کر دوں گا؟ سمجھا دوں گا. صرف ایک تم کو دیا دے رہا ہوں. دیا سمجھتے ہیں؟ چراغ. یہ چراغ دے رہا ہوں اور یہ چراغ لے کچھ نہیں کرنا ہے. وہاں جو میلہ لگا ہوا ہے، میلہ سمجھتے ہیں؟ جہاں میلہ لگا ہوتا ہے، میلہ تو سمجھتے ہیں. یہاں میلے کو کیا کہتے ہیں؟ ایگزیبیشن کہہ دو، میلہ کہہ دیجیے. لگتا ہے وہاں پہ جہاں پہ وہ ساری کھیل کود یہ وہ سب ہوتا رہتا ہے. تو پہلے وہ کچھ نہیں کرنا ہے، یہ صرف تم کو میلے میں جانا ہے اور ریٹرن آنا ہے. بس کچھ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. خالی میلے میں جانا ہے، گھومنا ہے اور آ جانا ہے. صرف اس میں ایک ہی شرط ہے کہ یہ جو اس کی لو ہے نا یہ نہ بجھے. کیا نہ کریں؟ یہ لو نہ بجھے. میلہ گھوم کے آنا تم کو.
کہتے کون سی بڑی بات ہے. گئے جا کے پھر جب ریٹرن آئے انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا تھا. پہلے ہو رہا کیا تھا, پورا میرا دھیان اس لو پہ تھا. میں میلے میں تھی, وہاں تماشے چل رہے تھے, کیونکہ شرط وہ تھی نا کہ لو نہ مجھے. تو میرے کیا میری پوری جو وہ کانشیس تھا, میرا پورا شعور جو ہے نا وہ اسی کی گرد گھوم رہی تھی. کہاں پر یہ چراغ نہ مجھے, یہ چراغ نہ مجھے, یہ میں پورا گھوم کے آیا, لیکن مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں میلے میں رہ کے کہ کیا ہوا. بولے اسی طرح ہم دنیا کے میلے میں رہتے, جھمیلے میں رہتے, مگر ہماری نظر ہمارے قلب کے چراغ کی طرف یہ نہ مجھے جو ہمارے پیر نے اس کو روشن کیا, جس کو غوث پاک نے روشن کیا, جس کو میرے مولا کائنات نے روشن کیا, وہ چراغ کی ہماری نظر رہتی. ہم رہتے دنیا میں ہیں مگر ہماری نظر اپنے چراغ پہ رہتی ہے. اس پہ رہتی ہے, اس لیے تو بولتے ہیں غوث پاک کا چراغ جلا رہے, وہ چراغ بجھ جائے گا, یہ نہیں بجھے گا. غوث پاک کا اصل چراغ یہ ہے, کیا ہے غوث پاک کا اصل چراغ تو یہاں ہے, یہ نہیں بجھے. کیا نہیں بجھے, پورا دنیا گھومو مگر نظر اپنے چراغ پہ کہ کہیں یہ چراغ بجھ تو نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات. یہ دنیا نہیں ہے, دنیا کر رہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دل کشتی کے مانند ہے, تمہارا دل کشتی کے مانند ہے, اور یہ جو دنیا ہے پانی کے مانند ہے. اور جب تک پانی کشتی کے نیچے ہوگا, جب تک پانی کشتی کے نیچے ہوگا, وہ کشتی کے لیے مفید ہے. وہ کشتی کے لیے مفید ہے. پانی کشتی کے نیچے اور وہ کشتی اس میں چلتی رہے گی. وہ پانی کشتی کے نیچے اور وہ کشتی چلتی رہے گی. اور جیسے ہی پانی کشتی میں داخل ہوا, کہتے ہیں کہ جو حال اس کشتی کا ہوا, اور جیسی دنیا تمہارے دل میں داخل ہوئی, جو حال اس کشتی کا ہوا وہ حال تمہارا ہوگا. تو کرنا کیا ہے, تو پتا کیا چلا, دنیا خراب نہیں ہے, دنیا کی محبت خراب ہے. کیا کرنا, دنیا خراب نہیں ہے بلکہ دنیا کی محبت خراب ہے. تو کرنا کیا, قلب میں رہنا تو دنیا میں ہے مگر اپنے قلب میں اپنے یار کی محبت رکھنا. کیا رکھنا, اپنے یار کی محبت اپنے دل میں رکھ دینا. اور جیسی اپنے یار کی محبت اپنے دل میں آ گئی تو دنیا خود چلے جائے گی. کیا چلے جائے گی, دنیا خود چلے جائے گی. دنیا ہے کدھر. ہاں, اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, جس کو تم پکڑ نہیں سکتے, جس کو تم پکڑ نہیں سکتے, جسے تم اپنا بنا نہیں سکتے, اسی کا نام دنیا ہے. کیا ہے, اسی کا نام دنیا ہے. اور جس کو تم چاہ کے بھی چھوڑ نہیں سکتے, اس کا نام خدا ہے. اس کا نام خدا ہے. اب آگے سنیے, تصوف میری نظر میں خدا کی محبت کا دوسرا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تصوف دنیا کو چھوڑ دینے کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ تصوف خدا کی محبت میں ڈوبنے کا نام ہے. جو خدا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے وہ خود بخود دنیا سے ماورا ہو جاتا ہے. تصوف منزل نہیں سفر ہے. منزل نہیں سفر ہے خدا کی طرف. اس کی ابتدا تو ہے پر اس کی انتہا نہیں ہے. اس کی ابتدا تو ہے مگر اس کی انتہا نہیں. خدا کی کوئی انتہا ہے کیا؟ جتنے تم بڑھتے جاؤ گے وہ اتنا بلند ہوتے جائے گا. کیا ہوتا جائے گا؟ ہاں, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, انتہا نہیں. یہی اس کی خوبصورتی ہے. ایک راستہ پورا نہیں ہو پاتا کہ دوسرا راستہ نکل آتا ہے. ایک پردہ اٹھتا نہیں تو دوسرا پردہ نظر آتا ہے. روز روز نئے تجربے دروازے پر دستک دیتے رہتے ہیں. روز روز نئے تجربے دروازے پہ دستک دیتے رہتے ہیں. ایک تجلی کا دیدار ہوا نہیں کہ ہزاروں تجلیات قطار میں کھڑی ہو جاتی ہیں. جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہم میں موجود ہیں. جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہم میں موجود ہیں. اصل سے جس کو ڈھونڈ رہے تھے اس کو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی کھویا نہیں. بس اپنی طرف لوٹو, اپنی خودی کو جانو, اپنی روح کو پہچانو. اپنی طرف آنکھ کھولنے کا نام تصوف ہے. تم اپنے ہی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو. کیا ہے, تم اپنے ہی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو. اور انسان یہ دھیان رکھنا کسی اور سے نہیں لڑ رہا, خود سے زیادہ لڑ رہا ہے. کیا لڑ رہا ہے, وہ خود ہی سے لڑ رہا ہے. وہ خود میں دوسرے سے لڑ لے تو کچھ چھوڑا بھی دینا, وہ خود سے لڑ رہا ہے. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ جائے گا کہ نہیں, پائے گا کہ نہیں پائے گا, تو اپنے آپ سے لڑ رہا ہے وہ. تو کیا کر رہے ہیں آپ,
خود کی طرف آنکھ کھولنا ہے. کیا کرنا؟ خود کی طرف. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جس کو میں جو ہے دین کی سمجھ عطا کرنا چاہتا ہوں, دین کی سمجھ عطا کرنا چاہتا ہوں, اس پہ اس کی آنکھ کو کھول دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور جس کو اپنی معرفت عطا کرنا چاہتا ہوں اس کو اس کی آنکھ کو کھول دیتا ہوں. کیا کر دیتا ہوں؟ اس پہ اس کی آنکھوں کھول دیتا ہوں. یہ حدیث پاک ہے نا. جی ہاں, حق ہے. ہم اس کو اس کی میں سمجھ عطا کر دیتا ہوں. کیا کر دیتا ہوں؟ اس کو اس کی اس کی سمجھ عطا کرتا ہوں. جس کو میں جو ہے دین کی سمجھ آ جس کو یعنی میں اپنا بنانا چاہتا ہوں اس کو وہ آنکھ کھول دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو کیا ہے, اپنی طرف آنکھ کھولنے کا نام تصوف ہے. جس نے اپنی طرف آنکھ کھولا پھر اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم, پھر اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم. سمجھو کچھ کیا ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے وہ؟ رحمت اللہ علیہ. مرنے کے بعد نہیں, جیتے جی کیا ہو جاتا ہے؟ جیتے جی رحمت اللہ. ارے جیتے جی رحمت اللہ علیہ بنو, مرنے کے بعد کیا بننے کا, کیا ہو جاتا ہے وہ؟ جیتے جی رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے. بیداری اور محبت یہ دو چیزیں میری بنیاد ہے. آپ اندر سے بیدار ہیں اور آپ کے باہر محبت رہے. خود کے لیے بیداری اور تعلقات میں محبت رہے. آپ کے اندر بیداری کا پھول کھلے اور محبت کی خوشبو اٹھے. جس آدمی میں ایسی صفت ہوگی وہ آدمی جو قابلیت, اس میں جو قابلیت ہوگی وہ اس ہنر میں استاد ہو جائے گا. تصوف کے اتنے ہی معنی ہیں کہ تم نئے نئے تجربے کرنے کو تیار ہو. نئے تجربے کرنے تیار ہو. تصوف کے اتنے ہی معنی ہیں کہ تم پرانے دکھ کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. ہر انسان اپنے دکھ کے ساتھ جی رہا. جی کس کے ساتھ؟ جب بھی سناتا اسٹوری میں دکھی سناتا ہوں, میں بہت دکھی ہوں. میرے پاس, میں بچپنے میں ایسا, میرے ماں باپ اتنے غریب تھے, کھانے کو پیسہ نہیں تھا, بیچارے ایک روٹی لاتے تھے اور وہ بہت چٹکا لگا کے سناتا رہتا تھا. سامنے والا اٹھ جائے اور وہ نہ جانے کتنے مرتبہ وہ سنا دیا رہتا, اپنی دکھ کی اسٹوری سناتا رہتا. پہلے ہم اتنے پریشان تھے, ہماری چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا, ایسے ایسے ہم زندگی گزارے. تو وہ اپنے دکھ کے ساتھ جی رہا ہے. کس کے ساتھ جی رہا ہے؟ ہاں, تو یہاں ہم کہتے دکھ کو چھوڑ دو سکھ کے ساتھ. تصوف کے اتنے ہی معنی ہیں کہ تم زندگی کو نئے ہنر سکھانے تیار ہو. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں تصوف کا کیا ہے. تصوف کے اتنے ہی معنی کہ تم زندگی کو نئے ہنر سکھانے تیار ہو. یہ دھیان رکھنا ہے. جب پرانا روڈ ہوتا ہے نا, 50 سال پرانا, آدمی اس میں بنداس چلے جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بنداس چلے. بڑھے تو خراب ہو گیا ہو. کیا ہو گیا ہو؟ خراب ہو گیا, ٹوٹ گیا ہو, اس کے اندر گڑھے پڑ گئے ہو. لیکن جو نیا روڈ رہتا ہے نا اس کو چلنے گھبراتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پتا نہیں کدھر ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ نیا راستہ چلنے تیار ہو گیا. کیا ہے؟ اور یہ دھیان رکھنا, جب بھی نئی روشنی پیش کی جاتی ہے نا, ہنگامہ مچ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو جو بھی آیا وہ نئی روشنی پیش کیا. کیا کیا؟ لوگوں کو جو ہے نا اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑ گئی. کیا ہو گئی ہے؟ اور یہ روشنی سے آپ 24 گھنٹے کے لیے کھڑے اندھیرے میں رہو. کتنے خالی 24 گھنٹے لائٹ میں آنا چاہیے آپ کی آنکھ کے اندر. صرف 24 گھنٹے. کتنے؟ 24 گھنٹے کے اپنے کمرے کو بند کر لو. اور 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ جب سورج کی روشنی دیکھو گے نا, آپ کی آنکھ دیکھ نہیں پائے گی. کیا نہیں کر پائے گی؟ آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی, برداشت نہیں کر پائے گی یہ روشنی کو. ایسا ہی یہ لوگ اندھیرے میں جی رہے. جیسی روشنی لے کے آتے نا تو ان کی آنکھ برداشت نہیں کر پاتی اور آپ جلنے لگتے ہیں. ان کی آنکھوں میں تو یہاں تو نئی روشنی ہے. کیا ہے نئی روشنی؟ ہمارے کاروان قادری کے بانی ہے پیر عادل. ہمارے کاروان قادری کے بانی ہے پیر عادل. انہیں کا نقش پا ہو کر نیا عنوان پیدا کرے. نیا روشنی لے کے نئی بات بتاؤ نا کیا ہے وہ ہو گیا. ہر نبی آیا تو کچھ نیا کلمہ لایا نا, نئی شریعت. ہر نبی کی اپنی شریعت, ہر نبی کی اپنی یعنی کلمہ, ہر نبی پہ اپنی کتاب. اور جو بھی نیا نبی آیا, پرانے نبی کو لوگ ماننے تیار ہو گئے تھے لیکن نئے کو نہیں. جو نیا آیا یہ ایکسپٹ نہیں ہو سکتا. یہ کیسا نبی ہوگا؟ یہ اور نئی روشنی. کیا ہو گئی وہ نئی روشنی لے کے. تصوف کے اتنے ہی معنی ہیں کہ تم زندگی کو نئے ہنر سکھانے تیار ہو. تصوف ایک طاقت ہے. تصوف دنیا سے اداس ہونے کا نام نہیں ہے. تصوف تو ہنستے کھیلتے
زندگی کو نئی ترقی دینے کا نام ہے. سبحان اللہ بے شک انسان اپنی ہی خودی کے قید خانے میں بند ہے. انسان اپنی خودی کے قید خانے میں اپنے مائیں پنے کی. جی خودی بولے تو میں کو بولتے ہیں. کس کو؟ بھائی کو ہاں خودی کو کر بلند، یعنی خودی بولے خودی مٹے گی تو خدا ملے ملے گا. گا. خودی مٹانا بولے تو خودی کے معنی میں، میں یعنی اپنی میں کو مٹا دینا. میں کو مٹانا کیسا؟ میں کو کیسے مٹائیں گے آپ؟ میں مٹو 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 تو مٹ جاتا کیا وہ؟ ہاں میں مٹتا کیا؟ یہ لکیر ہے. جی کیا ہے؟ یہ اس رکھیے کو چھوٹی کرو آپ. یہ لکیر کو چھوٹی کیسے کریں گے؟ آپ کو میں نے پینسل سے لکیر مارا، ایک ربڑ دے دیا آپ کے ہاتھ میں، کیا کر کیسے کریں گے؟ مٹانا نا. ہاں یہ بیوقوفی آپ کی. ایک بڑی لکیر کھینچ دوں گا، خود چھوٹی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حق ہے اس کے آگے بڑی لکیر کھینچ دیں بڑی کھینچ دوں گا تو یہ خود چھوٹی ہو چھوٹی جائے ہو گی. جائے گی. مٹانے کی ضرورت نہیں ہے. حق ہے بے شک سمجھ رہے ہیں؟ جی ہو بے شک بے شک سامنے پیر، بے شک یہ لکیر خود چھوٹی خود چھوٹی سبحان اللہ مٹ گئی خود. بے شک حق ہے کیا ہو گیا؟ خود مٹ گیا خود مٹ گیا. مٹانا تھوڑی پڑے گا، ورنہ مٹانے جاؤ گے تو پھر مٹا دیے نا. مٹا دینے کے بعد چھوٹی ہو جائے گی کیا وہ؟ نہیں ہوگی ہاں؟ نہیں ہوگی. چھوٹی ہوتی ہوگی کیا؟ نہیں نہیں ہوگی. ہوگی چھوٹی. نہیں ہوگی چھوٹی. وہ مٹتی جائے گی خالی. بس. کیا ہوتی جائے گی؟ مٹتی جائے گی لیکن ہاں، باقی رہے گی لیکن اچھا وہ مٹانے کے بعد کس کو پوچھو یہ لکیر یہ چھوٹی ہوئی کیا؟ تو بولے ہم کو کیا مانا نہیں، تم جتنا مٹاتے ہو مٹا رہے آپ. کرنا ہے وہ کرنا کیا ہے؟ سامنے بڑی لکیر بڑی کھینچ. لکیر کھینچ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے بے شک انسان اپنی ہی خودی کے قید خانے میں بند ہے. اس قید خودی سے رہائی کا نام تصوف ہے. بے شک حق اس قید خودی سے رہائی کا نام تصوف. میں تو غلام نفس تھا پیرا دل کا ہے کرم. میں تو غلام نفس تھا پیرا دل کا ہے کرم. گائے خدا میں آیا تو آزاد بہت ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے آزاد بہت ہوں. جو خودی سے چھوٹا وہ غم سے چھوٹا، جو خودی میں گرفتار وہ تمام مسائل میں گرفتار ہے. تصوف خودی سے کیسے چھوٹے اس کا ہنر سکھاتا ہے. بے شک حق ہے ماضی کی زمین سے اپنی جڑوں کو اکھاڑ دینا اور نئی زمین کی تلاش کرنا تصوف حق ہے بے شک کیا بات ہے. اسی کا نا تصوف